فلسطین اور یہود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر یہود فلسطین میں آباد رہیں، یہاں انہیں اقتدار بھی حاصل رہا۔ پھر ان کی مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، فلسطین اور اسرائیل کے نام سے، پھر یہ آپس میں تقسیم ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، پھر یہودی ان کے جان کے دشمن ہو گئے، اور پھر یہی فلسطین سن 14 ہجری کے اندر خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور پھر بیت المقدس کے نام سے مشہور ہونے لگا۔ اور 137 عیسوی سے لے کر 1700 عیسوی تک یہودیوں کو بیت المقدس میں آنے کی اور عبادت کرنے کی اور آباد رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی دوران 1187 بیت المقدس پر مسیحی صلیبیوں نے قبضہ کیا۔ یہودیوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کرنے کی غرض سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کام کیا، اور 1880 عیسوی کے اندر کئی یہودی خاندان فلسطین کی طرف ہجرت کر کے وہاں آباد ہوئے۔ 1897 میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کا بنیادی نصب العین فلسطین پر قبضہ کرنا تھا، جس میں بڑے یہودی مالدار نے اس تحریک کی پشت پناہی کی اور فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا اور وہاں گھر تعمیرات کیا اور ان کی مدد کی۔ 1914 عیسوی کے اندر پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی تو برطانویوں کی سازش سے ترک اور عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ ترک جرمنی کے ساتھ اور عرب برطانیہ کے حلیف تھے۔ 1997 میں یہودیوں کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی، حتیٰ کہ 4 لاکھ سے بھی زیادہ یہودی یہاں پہ آباد ہو گئے تھے۔ اب 1948 عیسوی کے اندر یہودیوں نے قومی وطن اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا، جس کے ساتھ امریکہ، روس اور برطانیہ نے تسلیم کیا۔ 1948 میں جب اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا اعلان کیا، اس وقت اسرائیل فلسطین کے 78% رقبہ پر قبضہ کر چکا تھا۔ اردن میں مشرقی بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے میں جانے سے بچا لیا۔ 1967 میں اسرائیل نے باقی ماندہ صحرائے سینا اور شام کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے قبلہ اول کا شہر بیت المقدس 19 برس بعد غیر مسلموں کے تسلط میں چلا گیا۔ اب یہودیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا، مسجدوں کو ختم کر دیا، کئی مساجد یہودیوں کے عبادت خانے میں، شراب خانے میں، کلب اور ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر اسرائیل نے شراب کی بوتلوں پر مسجد اقصیٰ قبلۃ الصحرا کی تصویریں چھاپ دی گئی، اور بیت المقدس میں مسلمانوں کی زمینیں یہودیوں کے نام پہ کر دی گئی۔ بیت المقدس کے سڑک اوپر اسلامی نام یہودیوں کے نام میں تبدیل کر دیے گئے، چونکہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ حضرات انبیاء کرام حضرت ابراہیم، اسحاق، حضرت یعقوب، داؤد، سلیمان کے ورثاء صرف یہودی ہیں، فلسطین میں اقامت اور حکومت کا اختیار صرف ان کو ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فلسطین کے اندر جو مسلمان ہیں وہاں پہ قومیت کا نعرہ لگا کر جنگ چھیڑ دی گئی، اور اسلام کی خاطر اسلام کو ملحوظ نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ذلت اور خواری اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے نمبر پہ مسئلہ فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ قرار دیا گیا، عرب کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو اسے دور رکھا گیا، حالانکہ سرزمین فلسطین سارے مسلمانوں کی مشترکہ زمین ہے۔